تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 ذی الحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 11 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی پر 3 افراد گرفتار۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے ٹھیکری والا کے ایک نواحی گاؤں میں پولیس نے قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر کے اندر جانور کی قربانی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق رتن گاؤں کے ایک رہائشی کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے مقامی پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعہ 298C کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے اور نہ ہی مسلمانوں والا ایسا فعل کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوں۔ تھانہ ٹھیکری والا میں درج مقدمے کی FIR کے مطابق گاؤں کے ایک رہائشی ماجد جاوید نے پولیس کو درخواست دی کہ اتوار کے روز وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جمع ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے 5 افراد اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے چھت سے جا کر دیکھا تو ایک گھر میں بکرا ذبح کیا جا رہا تھا تو ایک دوسرے احاطے میں بکرے کا گوشت بنایا جا رہا تھا۔ فیصل آباد پولیس کے ترجمان منیب احمد نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے قانون پر عمل کرتے ہوئے قادیانی برادری کے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ غیر مسلم ہیں اور وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے یا مسلمانوں والے کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت پولیس نے قادیانی برادری کے 3 افراد کو گرفتار کیا اس وقت گاؤں کی اکثریتی برادری سے تعلق رکھنے والے مشتعل افراد کا ہجوم ان کے گھر کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں خدشہ تھا کہ حالات خراب ہو جائیں، اس لیے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اللہ کے متعین کردہ حقوق میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم نے ملک میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے نافذ قوانین کا دفاع کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ان کی حکومت اللہ کے مقرر کردہ انسانی حقوق پر عمل کر رہی ہے اور وہ ان میں ترمیم کی جرات نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ یہ بیان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی جانب سے منظور کی گئی اس قرارداد کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں افغانستان میں برسر اقتدار طالبان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ افغان خواتین کے بنیادی حقوق کو کم کرنے والے طرز عمل کو واپس لیں جن کے سبب وہ سماج میں نظر نہیں آتی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو عید کے حوالے سے منعقدہ اجتماع سے خطاب میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت مردوں اور عورتوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جو غیر مسلموں نے اپنے لیے وضع کی ہیں اور وہ ان کے پابند ہیں، دوسری قسم کے انسانی حقوق وہ ہیں جو اللہ نے انسانیت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ملا محمد حسن آخوند کا کہنا تھا کہ اگر ان کا مقصد ملک میں اسلامی نظام رائج کرنا ہے تو ان کی حکومت اللہ کے بیان کردہ ان حقوق کو کیسے نافذ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کے بیان کردہ یہ حقوق اسلامی نظام کا ایک حصہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بیان کیا گیا بہترین راستہ بھی ہے۔ سرفراز احمد کی امامت میں پاکستان ٹیم کی نماز عید کی ادائیگی۔ سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز کے لیے موجود پاکستانی ٹیم کے کرکٹرز نے سرفراز احمد کی امامت میں نماز عید کولمبو کے ہوٹل میں ادا کی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سری لنکا کے دورے پر موجود پاکستان ٹیم نے مقامی ناگفتہ حالات کے سبب ہوٹل ہی میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی، جبکہ امامت کا فریضہ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد نے انجام دیا۔ واضح رہے کہ سرفراز احمد حافظ قرآن
مسلمان ہیں اور اکثر پاکستان کرکٹ ٹیم کے غیر ملکی دوروں کے دوران نمازوں میں امامت کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ میں خطبہ بھی دیتے ہیں۔ کھلاڑیوں اور معاون اسٹاف ارکان نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ بعد ازاں ٹیسٹ اسکواڈ ٹریننگ کے لیے پریمداسا اسٹیڈیم روانہ ہو گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے واگا بارڈر پر پاکستان رینجرز اور بھارتی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے مابین مٹھائی کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے آپس میں سفارتی تعلقات جس بھی نہج پر ہوں، تاہم عیدین پر مٹھائی اور ہاتھ ملانے جیسے سگالی کے عمل ضرور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات میں ان دنوں تناؤ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز خیر سگالی کے طور پر قومی اور مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے کو مٹھائی کا تحفہ دیتی اور خیر سگالی کا اظہار کرتی ہیں۔ واگا بارڈر کے علاوہ دیگر بارڈرز پر بھی اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے۔ سری لنکن صدارتی محل میں مظاہرین، جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سری لنکا میں مظاہرین کی جانب سے صدارتی محل پر دھاوا بولنے کے اگلے روز دارالحکومت کولمبو میں حالات قدرے پرسکون ہیں، تاہم مظاہرین نے صدر راجا پکشے کے اقتدار سے علیحدہ ہونے تک صدارتی محل چھوڑنے کا انکار کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کا کہنا تھا کہ وہ حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سری لنکا کی IMF سے $3 ارب کے بیل آؤٹ پیکیج کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ صدر راجا پکسے کو جمعے سے منظر عام پر نہیں دیکھا گیا اور مستعفی ہونے کے بارے میں بھی انہوں نے براہ راست کوئی بیان نہیں دیا، تاہم وزیر اعظم وکرما سنگھے کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم سے تاحال کوئی براہ راست رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ کابینہ کے 3 ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے بھیج دیے ہیں۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مظاہرین نے صدر کے استعفے تک صدارتی محل خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک طالب علم رہنما لیہیرو ویرا سیکرا نے صحافیوں کو بتایا کہ ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک وہ واقعی مستعفی نہیں ہو جاتے۔ اتوار کو صدارتی محل کے دروازے سب کے لیے کھلے رہے، بچے اور بڑے سبھی محل کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ بدھ مت کے ایک راہب نے AFP کو بتایا کہ جب رہنماؤں کے پاس ایسی لگژری موجود ہو تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کیسے گزارا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب عوام اپنی طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو اسلامی دنیا کا پہلا اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مکہ مکرمہ کے گورنر اور سینٹرل حج کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ خالد الفیصل نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کو اسلامی دنیا کا پہلا اسمارٹ سٹی بنائیں گے۔ حج کے لیے آنے کا ارادہ رکھنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے مکہ مکرمہ کھلا شہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں حجاج کرام اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے خدمت کا وہ معیار حاصل کر لیں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب حاجیوں کی خدمت بجا لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہم مکہ المکرمہ کو عالم اسلامی کا پہلا اسمارٹ سٹی بنا دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں شہزادہ خالد الفیصل نے بتایا کہ اگرچہ یہ کام آسان نہیں، تاہم اس کے باوجود سعودی عرب ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کی پوری اہلیت رکھتا ہے۔ بہت سے کئی باہمی مربوط منصوبے موجود ہیں، ان میں حاجیوں اور معتمرین کے لیے خدمات پیش کرنے والے تمام حلقے شامل ہیں۔ اپنے بچپن کے حج کی یادیں شیئر کرتے ہوئے شہزادہ خالد نے بتایا کہ آج سے 50 برس قبل کی مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہ ہم عرفات سے واپسی پر کیسے گاڑیاں بدل بدل کر مزدلفہ آتے تھے۔ آج صورتحال اکثر تبدیل ہو چکی ہے، نقل و حرکت نہایت آسان بنا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے راستے اور سڑکیں بنانے میں کسی تساہل سے کام نہیں لیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یوم عرفہ کے موقع پر بجلی کا استعمال 327 میگا واٹ رہا، مگر اس قدر لوڈ ہونے کے باوجود کسی بھی جگہ برقی ترسیل کے نظام میں کوئی تعطل ریکارڈ نہ کیا جا سکا۔ ایک تیسری خبر میں سعودی حکام نے حجاج کرام کے لیے اچھی خبر سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے مہمان اپنے ممالک واپسی پر زمزم لے جا سکیں گے۔ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے ہوائی اڈے کے مختلف مخصوص پوائنٹس سے بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے اپنے ممالک واپس جانے والے حجاج کرام کو زمزم پیکیجز کی ترسیل کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق حجاج کرام کو ہوائی اڈے پر مخصوص پوائنٹس سے اپنے ساتھ زمزم کا ایک پیکیج لے جانے کی اجازت ہوگی۔
روسی فوج نے رہائشی عمارت پر راکٹ برسا دیے، 15 شہری ہلاک۔ روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں رہائشی عمارت پر راکٹ حملوں میں 15 شہری ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق روسی فوج نے اتوار کے روز ڈونیٹسک کے علاقے چارسویار میں 5 منزلہ رہائشی عمارت پر راکٹ داغے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد ہلاک ہوئے، تاہم بعد ازاں ہلاکتوں میں اضافے کے بعد 15 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔ علاقائی گورنر کے مطابق عمارت کے ملبے میں کم از کم 3 درجن افراد دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد سے کسی نہ کسی طرح رابطہ رکھے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق روسی فوج نے رہائشی عمارت کو یوراگن راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روسی حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سوشل میڈیا پر زیر گردش یہ ویڈیو، جس میں بچھڑتے وقت انسان اور جانور کے جذبات کو بخوبی دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منڈی میں جب مالک نے 2 سال تک گھر میں پالا بکرا فروخت کیا تو مالک اور بکرا گلے لگ کر خوب روئے۔ محبت انسان سے ہو یا جانور سے، جدائی کے وقت رلا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔